السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس، اور ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی محض مقصد حیات عبادت ہے. کس کی عبادت، کس کی بندگی؟ اللہ کی. کون؟ اللہ جو رب العالمین ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین و آسمان کا فرش بنایا، جس نے آفتاب کو چمکایا، جس نے ماہتاب کو روشن کیا، جس نے دریاؤں کو خلق کیا، جس نے ہوائیں چلائیں. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. وہ مقصد حیات کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو جو پیدا کیا، اس کا مقصد ہے عبادت. عبادت یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی. اور اس بندگی کا طریقہ اور سلیقہ انبیاء اکرام محمد و آل محمد علیہ السلام نے بتایا. معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام نے اللہ کی کرائی، لہذا کلام پیغمبر، کلام امیر المومنین اور کلام ائمہ معصومین علیہ السلام اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کی معرفت اگر یہ نہ کراتے تو انسان کو اللہ کی صحیح معرفت نہ ہوتی. انہوں نے عبادت کا سلیقہ سکھایا، انہوں نے عبادت کا انداز بتایا. مولا کائنات کی عبادت، پیغمبر اسلام کی عبادت. اور ظاہر ہے کہ اگر قرآن میں مجید کو آپ دیکھیں اور سیرت پیغمبر کا مطالعہ کریں قرآن کے ذریعے سے، تو کبھی سورہ طٰہٰ میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے کو مشقت میں ڈالیں. اور جب اس آیت کی آپ تفسیر میں جائیں گے تو یہ ملے گا کہ پیغمبر رات بھر عبادت الہی میں کھڑے رہتے تھے، آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. سورہ مزمل اس بات کا گواہ ہے کہ پیغمبر کو عبادت میں کمی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ساری رات عبادت نہ کریں، نصف شب یا نصف شب سے تھوڑا زیادہ یا نصف شب سے تھوڑا کم. یہ قرآن مجید میں پیغمبر کی عبادت کا ذکر کر کے بتایا کہ اللہ کا یہ رسول کس طرح سے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہتا تھا اور اس کی بندگی کرتا تھا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عبادت گزاروں کو دیکھا جائے تو اس میں ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نظر آتے ہیں. مولا کائنات کا ذکر ہے، بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کا تذکرہ ہے، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اور باقی ہمارے وہ ائمہ جو نسل امام حسین علیہ السلام سے پیدا ہوئے. ان سب کی عبادت کا یہی انداز رہا، یہی بندگی کا طریقہ رہا. لیکن سلسلہ امامت میں اگر آپ دیکھیں تو نام تو الگ الگ ہیں. مثلا کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام پھر علی ہے،
کسی کا نام موسیٰ ہے، کسی کا نام جعفر ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین، یعنی یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام آپ کو الگ الگ ملیں گے، لیکن کردار میں اور سیرت میں سب ایک جیسے نظر آئیں گے۔ اور یہ سند ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ تو سیرت کے اعتبار سے، کردار کے لحاظ سے سب میں جلوہ محمدی نظر آئے گا۔ تو ظاہر ہے چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ خلق ہو، یہ سارے صفات میں ہمارے ائمہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکساں نظر آئیں گے۔ اب ان ائمہ کے اسماء گرامی کے ساتھ کچھ القاب ہیں، لیکن ان القاب میں ہمارے چوتھے امام علیہ السلام، جن کی آج شب شہادت ہے، آج 24 محرم کا دن گزر چکا، 25ویں رات آ گئی، اور کل یوم شہادت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے۔ انہی کا تذکرہ مختصر کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے کسی امام کا لقب یہ نہیں ہے جو چوتھے امام کا ہے۔ کیا ہے؟ زین العابدین، عبادت کی زینت، سید سجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔ اب ذرا یہاں پر ٹھہر کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ چوتھے امام سید سجاد ہے، نام علی ہے، لقب سید سجاد ہے، زین العابدین ہے، بیمار کربلا بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ کربلا میں آپ علیل ہوئے تھے مصلحتاً خداوند عالم کی طرف سے۔ لیکن سید سجاد و زین العابدین لقب ہونے کے باوجود جب امام علیہ السلام سے ایک شخص آ کر یہ کہتا ہے مولا آپ کچھ عبادت میں کمی کیجیے، آپ کا جسم اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اگر تیز ہوا کا جھونکا چلتا ہے تو آپ کا جسم لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ امام نے سنا، تو سننے کے بعد فرمایا بیٹا محمد، پانچویں امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی، کم سن تھے، کہا کہ بیٹا محمد ذرا وہ صحیفہ تو لاؤ جس میں میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کا حال درج ہے۔ صحیفہ آیا، آپ نے صحیفے کو کھولا، کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ اکبر، کون اتنی عبادت کر سکتا ہے جتنی عبادت ہمارے جد امیر المومنین کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کا نام علی ہے، جس کا لقب سید سجاد ہے، جس کا لقب زین العابدین عبادت کی زینت ہے، لیکن وہ اپنے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت پر فخر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اتنی عبادت کون کر سکتا ہے جتنی عبادت میرے جد امیر المومنین کرتے تھے۔ اب آپ نے دیکھا یہ ہمارے ائمہ کی سیرت ہے۔ ظاہر ہے کہ مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ چوتھے امام علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ کی ولادت 15 جمادی اول سن 38 ہجری میں ہوئی، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت ظاہری کا زمانہ تھا، سن 38 ہجری۔ سن 38 ہجری میں ولادت ہوئی، سن 61 ہجری میں تقریباً 22 سال کی آپ کی عمر تھی، اور سن 95 ہجری یعنی 25 محرم سن 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ 57 سال تقریباً آپ کی عمر مبارک ہے، اور 61 ہجری سے لے کر سن 95 ہجری تک
یہ 34 سال آپ کی امامت کا زمانہ ہے، امامت کا دور ہے۔ لیکن آپ کی سیرت کے 2 خاص پہلو ہیں جو ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں۔ ایک عبادت، مناجات، دعائیں، اور دوسرے گریہ، کربلا کی یاد۔ بس عزیزوں، 2 چیزیں مجھے عرض کر کے گفتگو تمام کرنا ہے۔ امام کی جو عبادت ہے، نمازیں، سجدے، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن امام کا جو ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، وہ ہے دعائیں، مناجات۔ جو مختلف مواقع پہ آپ جو دعائیں پڑھتے تھے، وہ آپ کا ایک صحیفہ ہے، جس کو زبور آل محمد، انجیل آل محمد، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑا عظیم ذخیرہ ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا اور معرفت الہی کا، یعنی ان دعاؤں کے ذریعے سے معرفت الہی ہوتی ہے جو امام نے تعلیم فرمایا، اور اس میں علوم چھپے ہوئے ہیں، یعنی وہ خالی دعائیں نہیں ہیں بلکہ اس دعاؤں میں معرفت الہی ہے اور علوم چھپے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس مختصر سی گفتگو میں، تقریر میں، ان تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ آپ خود مطالعہ کریں، آپ خود ان دعاؤں کو پڑھیں، اور صرف پڑھیں نہیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، عربی عبارت کو دیکھیں، ترجمہ پڑھیں، اس کی شرح جو مختلف علماء نے کی ہے اس کو دیکھیں۔ اردو میں علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے اس کا ترجمہ اور شرح لکھی ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن شرح کے لحاظ سے اردو میں علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کی شرح میں تھوڑا تفصیل زیادہ ہے۔ عظمت دعا کے بارے میں مقالات ہیں اس میں، اور مختلف دعاؤں کی شرح ہے۔ عید کے دن کی دعا، عید الاضحیٰ کی دعا، حمد ماہ رمضان کی دعا، رخصت ماہ رمضان کی دعا، روزانہ کی دعائیں، دعائے توبہ، دعائے مکارم الاخلاق، یہ سب دعائیں آپ کی مشہور ہیں اور مومنین اس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں۔ لہذا بہترین ذخیرہ جو آج ہمارے سامنے چوتھے امام کا ہے، وہ دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ ہے۔ آپ ان دعاؤں کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس میں غور و فکر کریں، بہترین معرفت الہی اس کے ذریعے سے ہوگی۔ اور دوسرے، کربلا کی یاد۔ چوتھے امام علیہ السلام نے کربلا کی یاد کو باقی رکھا۔ 34 سال آپ حیات رہے، لیکن کربلا کے واقعے کا ذکر آپ برابر کرتے رہے اور گریہ کرتے رہے، گریہ کرتے تھے، روتے تھے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 5 گریہ کرنے والے بہت زیادہ گزرے ہیں، 3 سابق کے ہیں، 2 بعد کے ہیں۔ جناب آدم راق جنت میں 40 سال تقریباً روتے رہے، گریہ کرتے رہے کہ آپ کے رخسار پہ گریہ آنسوؤں کے بہنے سے نشان پڑ گئے تھے۔ جناب یعقوب علیہ السلام ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کے پدر بزرگوار، جو فراق یوسف میں گریہ کرتے رہے، روتے رہے۔ قرآن مجید میں کہا کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، روشنی جاتی رہی تھی آنکھوں کی، بصارت جاتی رہی تھی، اور جانتے تھے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، حیات ہے، زندہ ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے اتنا گریہ کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام بھی اپنے بابا کے فراق میں گریہ کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب آپ قید خانے میں بھیجے گئے ہیں زلیخا کی طرف سے اور عزیز مصر کی طرف سے، تو تقریباً 7 سال آپ قید خانے میں رہے، گریہ کرتے تھے دن اور رات۔ قید خانے کے لوگوں نے، قیدیوں نے کہا کہ اے یوسف، آپ اپنا ایک وقت معین کر لیں، دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، اتنا آپ جو گریہ کرتے ہیں ہم لوگوں کی آرام میں بھی خلل پڑتا ہے۔ آپ نے مصالحت کر لی قیدیوں سے اور ایک وقت معین کر لیا، اس وقت پھر آپ اپنے
بابا کو یاد کر کے روتے تھے فراق پدر میں، یعنی ادھر باپ بھی زندہ، ادھر بیٹا بھی زندہ، بیٹا باپ کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہے اور باپ بیٹے کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہے، یعنی گویا قرآن نے ان واقعات کو بیان کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر زندہ ہے فراق یوسف میں باپ گریہ کر رہا ہے تو یہ گریہ کرنا بدعت نہیں ہے، اور سیرت سامنے آئی، قرآن میں ذکر آیا۔ اس کے بعد یہ تو 3 سابق کا ذکر ہے، 2 بات کے جس میں ایک فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی تھیں۔ سن 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی اور شہزادی معصومہ 75 دن یا 95 دن حیات رہیں، لیکن آپ اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی تھیں۔ مسلمانوں کو بیٹی کا گریہ باپ کو یاد کر کے ناگوار گزر رہا تھا، لہذا علی سے کہلوایا کہ یا علی آپ فاطمہ زہرا سے کہہ دیں، بنت رسول سے کہہ دیں کہ آپ کے رونے سے ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے، دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ تو شہزادی نے یہی کہلوایا کہ بھائی میں زیادہ دن کی نہیں ہوں، تھوڑی دن کی مہمان ہوں۔ اس کے بعد ہی مولا کائنات نے بیت الحزن میں حجرہ بنا دیا تھا، اس حجرے میں جا کر آپ گریہ کرتی تھیں۔ اور 5ویں ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، انہوں نے، اب ظاہر ہے کہ چوتھا امام وہ ہے جن کے سامنے کربلا کے واقعات رونما ہوئے، انہوں نے سارے مناظر دیکھے، پھر کربلا سے اسیر ہو کے کوفے سے شام گئے۔ یہ سارے واقعات امام زین العابدین علیہ السلام کے ہیں۔ خوشی کی تقریبوں میں آپ نے جانا ترک کر دیا تھا، لیکن اپنے بابا کے ذکر اور مصائب میں امام علیہ السلام انہماک انتظام میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ واقعات بہت سے تاریخ میں ہیں، اب میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بس انہی جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج شب شہادت ہے، کل روز شہادت ہے۔ ہم امام علیہ السلام کے میسج کو، پیغام کو دنیا تک پہنچائیں تاکہ دنیا امام کی معرفت حاصل کرے، پہچانے کہ ہمارا چوتھا امام کتنا بلند مرتبہ تھا، جو کربلا کے واقعات کو دیکھنے کے بعد کتنا صابر امام تھا۔ ظاہر ہے کہ امام کے صبر کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا کب تک گریہ کریے گا، مولا صبر کیجئے، تو آپ نے ریفرنس دیا، حوالہ دیا یہی کہ یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا کہ 12، کہا کہ 12 میں سے ایک بیٹا غائب ہو گیا تھا، لیکن یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، سر کے بال سفید ہو گئے۔ اور میرے تو 18 بنی ہاشم ایک دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر خاک و خون میں غلطہ پڑے تھے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ مولا صبر کیجیے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ لیکن جب یہ جملہ سنا تو امام سے برداشت نہیں ہوا۔ امام نے کہا کہ شہادت میری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں، رسن بستہ ان کو بازار کوفہ شام میں پھرایا جائے اور منادی آواز دے، اے کوفے والوں، اے شام والوں، جنہیں تماشا دیکھنا ہو آ کر دیکھے، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں جو اسیر کر کے لائی جا رہی ہیں۔ بس عزیزوں، خداوند عالم ہم سب کو امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم امام عصر، امام حجت، قائم آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں، وہ اسے قبول فرمائے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم قرۂ اسفر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناش و مددگار